حوالے سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 4 شرائط ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، صاحب مال کی ذات کے ساتھ ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا۔ اور اس کے علاوہ 6 شرائط ایسی ہیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جس میں سے پہلی شرط میں نے کل بیان کی تھی کہ ملکیت تامہ کا ہونا، یعنی انسان کا اس چیز کے اوپر، اس مال کے اوپر قبضہ بھی ہو اور ملکیت بھی ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا وہ تصرف کر سکتا ہو۔ تو آج دوسری شرط پڑھ لیتے ہیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو، ضروریات جو انسان کی زندگی کی ہیں اس سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ حاجت اصلیہ ہر وہ چیز ہے جس کے نہ ہونے کی صورت میں انسان کی زندگی کی ہلاکت کا اندیشہ ہو یا کم از کم امکان ہو۔ جس چیز کے نہ ہونے کی صورت میں انسان کی زندگی کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا امکان ہو۔ اس کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے نہ ہونے سے انسان کی زندگی کی ہلاکت کا اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، رہائش کا مکان۔ جو انسان کا مکان اپنی ذاتی رہائش کے لیے ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کے مال میں نہیں آتا، چونکہ یہ انسان کی زندگی کی حاجت اصلیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نان نفقہ، یعنی شب و روز کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتی ہیں، لہٰذا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ نمبر 3، سردی گرمی سے بچانے کے لیے کپڑے جو انسان پہنتا ہے، یہ بھی انسان کی حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ نمبر 4، جان بچانے کے لیے جو انسان نے اسلحہ خرید کے رکھا ہوتا ہے وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی زندگی کی ہلاکت کا اندیشہ تو نہیں ہوتا لیکن امکان ضرور ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ انسان کی ذاتی سواری ہے، وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتی ہے، چونکہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں انسان کی ہلاکت کا اندیشہ تو نہیں کیا جا سکتا، بہرحال امکان ضرور ہوتا ہے۔ جس کے پاس ذاتی سواری نہیں ہوتی اس کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کا فرنیچر ہے، برتن وغیرہ ہیں اور دیگر بھی اشیاء، دوائیاں ہیں، کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال ایسا ہو جو حاجت اصلیہ سے بھی زائد ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے۔ فائدہ، در منصور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب آ جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی،
بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا، تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا کچھ اثر تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں اس کی کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، یہاں تک کہ اس کا اس قدر اجر ملنا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ اس ماہ مقدس کی ہماری چھوٹی چھوٹی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادات کو بھی قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ ہمیشہ ہمیں پابندی کے ساتھ اس ماہ مقدس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ اس ماہ مقدس کی برکت سے ہماری زندگی میں، ہماری صحت میں، ہمارے مال میں، ہماری ذریات میں، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔